ناظرین، ایران نے ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے اور بڑی براہ راست دھمکی ہے، اور وہ ہے کہ وہ مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل کر دے گا اگر امریکہ اور یہاں کے کچھ ملک اکٹھے چلتے رہے تو وہ مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل کر سکتا ہے۔ بہت سیریس دھمکی ہے اور اس کے بہت ہی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ دھمکی دینے والا کون ہے اور کیوں دی ہے اور کیا اس کی تفصیلات ہیں میاں طاہر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا جو امریکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، اس میں یہ ایک عرصے سے کچھ چیزیں ایسے چل رہی تھیں کہ جس کا مطلب ایسا نتیجہ نکل سکتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ بے قابو ہو جاتی۔ میں آپ سے اس پہ تفصیل سے بات کرتا رہا ہوں، جو میرے مستقل ناظر ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر اس میں سعودی عرب کود جائے، آج کود جائے، پہلے کود جاتا، تو پھر یہ اور قطر، تو اس جنگ کا نقشہ ہی اور ہونا تھا۔ کیوں کہ اس میں پھر پاکستان کو بھی آنا تھا۔ ایک معاہدے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں، تو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، سعودی عرب کو تحمل کا، کویت کو تحمل کا، قطر کو تحمل کا، برداشت کا درس دیتا رہا اور ان کو روکتا رہا، اور ساتھ ساتھ ایران کو بھی اس کے کنسیکوینسز، اس کے نتائج کا بتاتا رہا۔ اس کے ساتھ صرف ایران کو نہیں بلکہ امریکہ کو بھی اس نے ساتھ ساتھ آگاہ کیا کہ اگر یہ صورتحال اس طرف گئی تو پھر یہ بہت برا ہوگا، اور پاکستان کی کوششیں اس حد تک بہت کامیاب رہیں۔ اب میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، اور یہ بات کرنے والا جو بندہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ کوئی ترجمان نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی حکومتی عام اہلکار نہیں ہے، بلکہ یہ محسن ریزائی ہیں، جو دراصل جو سپریم کمانڈر ہیں ایران کے، ان کے مشیر ہیں اور ان کے بہت قریب ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ اس وقت کی رجیم کے سب سے اہم لوگوں میں سے ایک ہیں، وہ بھی 2-3 میں سے، یہ نہیں ہے کہ 10-15 میں سے ایک ہیں، 2-3 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین یہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہیں گے اور امریکہ کے اڈے وہاں پہ موجود رہیں گے، اور امریکہ وہاں ان کی سرزمین کو استعمال کر کے ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، تو پھر ایران اس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کرے گا کہ یہ نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا، انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے ہوگا کہ کویت جو ہے وہ عراق کا حصہ ہو جائے گا، بن جائے گا، یعنی کہ عراق اس کو ہڑپ کر لے گا۔ اب عراق کی طرف یہ بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کے اندر موجود جو ایران کی جو حمایتی تنظیمیں ہیں، اور پھر ایران کی شاید گورنمنٹ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں، اب کیسے یہ ممکن ہے، لیکن ان کی تنظیمیں تو وہاں پہ ہیں، ایران کی حمایتی تنظیمیں تو وہاں سے ہیں، اور وہاں پہ امریکی حملے بھی کرتے ہیں ان کو، جس طرح سے حزب اللہ پہ کرتے ہیں، وہ بھی ایران کی حمایتی تنظیم ہے لبنان میں، اور ہوسیز، جن کو ہوتھیز یا ہوسیز کہتے ہیں۔ تو یہ جو بات کرنا کہ وہ عراق کا حصہ بن جائے گا، یعنی کہ عراق اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا اور کویت کی جو آزادانہ حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ کیسے ہوگا، اس کی تفصیل تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے ان کی سوچ اگر تو یہ ہے کہ وہ تنظیمیں اس پہ جا کے حملہ کریں گی اور اس کو اپنا حصہ بنا لیں گی، تو کیا حالت ہوگی، کیا انارکی ہوگی۔ اور پھر یو اے ای انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب لے لے، یعنی کہ ہم یو اے ای کی حیثیت کو ختم کر دیں گے، یو اے ای پہ ہم حملے کریں گے، کیا کریں گے یہ تو تفصیل نہیں انہوں نے بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر وہ یو اے ای اور بحرین جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ سعودی عرب کو بہرحال وہ اپنا مخالف اب نہیں کہتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کو کئی دفعہ یقین دہانی بھی کرا چکا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ان سے آج سے 2 سال پہلے چائنا کی مدد سے صلح بھی ہو چکی ہے اور ان کے معاملات نارمل ہو چکے ہیں۔ یہ جو بھی معاملہ ہے، دیکھیں آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امریکی اڈے ہیں اور وہاں سے حملہ ہوتا ہے، یہ آپ کی شکایت جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو ملک ہیں یہ نہیں رہیں گے، یہ ریاستیں نہیں رہیں گی، یہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا، یہ کسی اور کا حصہ بن جائیں گے، یہ ایک سنگین قسم کی دھمکی ہے۔ اور اس دھمکی کے بارے میں اب وہ کیا اس کی تفصیلات دیں گے یا کبھی کوئی اس کی کوئی تردید دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، تو یہ تو اس خطے کے لیے بہت مطلب یہ خوفناک ایک سائن ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے آج ان کے پاس موقع بھی تھا کہ وہ جب CNN کو انٹرویو دے رہے تھے تو وہ اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے یا کہتے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے ان کو امریکیوں کو نکالیں یا یہ کریں یا وہ کریں، لیکن نقشہ تبدیل کرنا، کسی کی آزادانہ حیثیت کو ختم کرنا اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کویت اور عراق کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، اور بڑی مشکل سے پھر بعد میں سالہ سال بعد پھر جا کے وہ قبضہ جو ہے وہ واپس ہوا اور کویت آزاد ہوا۔ تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، اور کس طرح مطلب یہ اس طریقے سے اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں، اس کی انہیں وضاحت جو ہے وہ بہرحال کرنی چاہیے۔ آج بھی موقع تھا لیکن آج انہوں نے نہیں کی۔ آج انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی 40 ارب جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کو ڈی فریز کرنا ہے، 25 ارب سے بھی زیادہ کا انہوں نے بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری اپنی دولت ہے کو امریکہ نے ہمیں اپنی جیب سے نہیں دینے تو وہ کرے، اور یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شرط کوئی نہیں ہے معاہدے کے لیے، معاہدے کے علاوہ یہ کرے کیونکہ یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم جو بات کی ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا یا جس پہ بات کی تھی کہ میں اگر موقع ملا تو میں سپریم کمانڈر جو ایران کے ہیں ان سے ملوں گا، سپریم لیڈر سے، مجتبیٰ خامنائی سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت نہیں ملیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی ہیں کہ جیسے کہ معاہدہ جو ہے اگر کرنا ہے تو وہ کر لے، یہ ضرورت اس وقت امریکہ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ٹرمپ کو اس وقت اسرائیل کے چنگل سے آزاد ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور اسے اپنے امریکیوں کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اسے اسرائیل کے لیے یا نیتن یاہو کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ اس نے بہرحال محسن رضائی نے دراصل امریکیوں کو ایڈریس کیا ہے، یہ ٹرمپ کی جو آڈینس ہے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ تو یہ تو چلو خیر ایک پولیٹیکل ایک موو ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی آڈینس کو بھی جا کے ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے یہ ساری صورتحال، اور اس وقت یہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں یہ یرغمال بنا ہوا ہے، یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اتنی بڑی دھمکی دینا اور اس طریقے سے دھمکی دینا یہ سمجھ سے بالاتر آ رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا وضاحت آتی ہے یا پھر اس صورتحال واقعی اس طرف جاتی ہے۔ اجازت دیجیے۔